حکومت پاکستان اور تحریک لبیک پاکستان کے درمیان اتفاق رائے سے طے کر لیا ہے کہ فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کی قرارداد آج 20 اپریل کو پارلیمنٹ میں پیش کی جائے گی۔ پورے ملک سے بشمول رحمت للعالمین مسجد دھرنا ختم کیا جائے گا، جبکہ مقدمات اخراج اور فورتھ شیڈیول نئے اور پرانے کا خاتمہ کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں سب سے پہلے پورے پاکستان کی عوام کو اور خصوصاً بالخصوص عوام اہل سنت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ ان بزرگ اکابرین کی ایک بڑی طویل کاوش کے بعد حکومت کے اور تحریک لبیک کے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ فرانسیسی سفیر کو نکالنے کے حوالہ سے حکومت جو ہے وہ قرارداد قومی اسمبلی کے اندر پیش کرے گی، اس پر بھی اتفاق رائے ہو گیا، اور گرفتار افراد کی رہائی کے حوالہ سے بھی اتفاق رائے ہو گیا۔ اس حوالہ سے میں فردن تذکرہ کر دوں کہ محترم ثروت اعجاز قادری بھائی بڑی خصوصی کاوش شفقت فرمائی، رات کراچی سے لاہور تشریف لائے۔ اسی طرح پیر میاں عبدالخالق صاحب آستان علیہ برجولی شریف مرکزی جماعت اہل سنت کے سربراہ، آپ کی بڑی شفقت کہ آپ بہت ارجنٹ نوٹس کے اوپر اہل سنت کا دکھ اور درد محسوس کرتے ہوئے تشریف لائے۔ محترم جناب ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر صاحب صدر ملی یکجہتی کونسل پاکستان اور سربراہ جمعیت علماء پاکستان، آپ کی بھی بڑی خصوصی شفقت کہ آپ حیدرآباد سے چلے اور پھر آج صبح لاہور پہنچے۔ اسی طریقے سے خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب سربراہ نیشنل مشائخ کونسل پاکستان، آپ کی بڑی خصوصی شفقت کہ آپ نے علالت تباہ کے باوجود مسلک اہل سنت کا درد محسوس کرتے ہوئے اس موقع پر اپنا کردار ادا کیا۔ میرے ساتھ میرے برادر میرے ہم نام صاحبزادہ حافظ محمد حامد رضا صاحب سیالکوٹی، سابق صوبائی وزیر اور ہمارے مسلک کی ایک بڑی بلند اور توانا نوجوان آواز، آپ کا بڑا خصوصی شکریہ کہ آپ کی کاوشیں۔ اسی طریقے سے آستان علیہ شرک پور شریف سے ہمارے بزرگ، ہمارے انتہائی قابل صد احترام پیر میاں جلیل احمد شرک پوری صاحب قبلہ آپ تشریف لائے، اور پھر جو آپ کا کردار تھا اس دوران ہم اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جماعت اہل سنت پاکستان کے ناظم اعلیٰ صاحبزادہ پیر خالد سلطان صاحب قبلہ، آپ رات کوئٹہ سے چلے اور تقریباً 14 گھنٹے یا 16 گھنٹے کی مسافت کے بعد نان سٹاپ ٹریولنگ کے بعد بہت شارٹ اور ارجنٹ نوٹس پر یہاں پر تشریف لائے، اور ہمارے ایک اور بھائی صاحبزادہ نظام الدین سیالوی صاحب سابقہ MP اور آستان علیہ سیال شریف سے آپ اس وقت ہمارے ساتھ یہاں موجود نہیں ہیں کیونکہ صبح سحری کا وقت ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے اہل سنت کو اس کے موقف سے بھی پیچھے نہیں ہونے دیا، اور اس بات کی بھی ہم نے پہلے وضاحت کی تھی کہ ہم حکومتی کمیٹی کے طور پر نہیں گئے، ہم نے یہ ثالثی کمیٹی کا کردار ادا کیا تھا۔ ہم نے حکومت کو بھی کہا کہ وہ ہمیں موقع دے، اور ہم تحریک لبیک کے جو سربراہ ہیں سعد رضوی صاحب، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ کم و بیش 8 گھنٹے کے طویل مذاکرات کے اندر انہوں نے جس بردباری کے ساتھ، جس تحمل کے ساتھ کا مظاہرہ کیا، انہوں نے ملک عزیز پاکستان کے وسیع تر قومی مفاد کے اندر جو فیصلے کیے، اور اس کے اندر ہم نے جو ایک پروپیگنڈا درمیان میں کرنے کی کوشش کی گئی کہ شاید ایسے معاہدات تسلیم نہیں کیے جائیں گے یا یہ لوگ کو حکومتی ہیں، تو ان تمام لوگوں کے لیے صرف ایک اطلاع کہ جو ایگریمنٹ ابھی سامنے آیا ہے وہ جو حکومتی ٹیم اور جو تحریک لبیک کی ٹیم تھی اس کی ویڈیو آپ کے سامنے آ چکی ہوگی۔ تو الحمدللہ ہم نے اہل سنت کا درد رکھتے ہوئے وہ ثالثی کا کردار ادا کیا ہے، اور ہم نے حکومت کو بھی مجبور کیا کہ عوام اہل سنت کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا جو یہ انتہائی اہم ترین معاملہ ہے، اس کے اوپر حکومت لچک کا مظاہرہ کرے۔ اور میں حکومت کی جو مذاکراتی کمیٹی ہمارے ساتھ بھی مذاکرات میں رہی اور تحریک لبیک کے ساتھ بھی مذاکرات میں رہی، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے فرانس کے سفیر کو نکالنے کے معاملے کے اوپر تحریک لبیک کی قیادت کی بات کو کھلے دل کے ساتھ سنا، اور پھر انہوں نے ان تمام بزرگ اکابرین کے ساتھ مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن
ہماری کامیابی کا، ہماری فتح کا اور عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کامیابی عطا فرمائی ہے اور گرفتار شدہ تمام افراد جو ہیں ان کی رہائی کا بھی پروسیجر سٹارٹ ہو گیا ہے۔ شیڈیول 4 کی جو لسٹیں ہیں اس کو بھی ایک مرتبہ ری چیک کیا جائے گا اور جو بے گناہ افراد پکڑے گئے ہیں ان کی حراست سے آزادی کا معاملہ بھی انشاءاللہ ابھی تھوڑے لمحے کے اندر شروع ہو جائے گا۔ تحریک لبیک کی جو قیادت، جو مذاکراتی کمیٹی ہے وہ اب روانہ ہو چکی ہے دھرنے کے اندر، انشاءاللہ وہ وہاں پر اعلان کر دے گی۔ تو یہ ہماری جو کاوش ہے، ہم سب آپ سے دعا گو بھی ہیں کہ آپ ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں اور اہل سنت کا یہ جو ایک بہت بڑا اتحاد بنا ہے اسے بھی اللہ رب العزت قائم و دائم رکھے، نظر بد سے بچائے۔ اور میں سعد رضوی صاحب کا ان تمام بزرگوں کی طرف سے خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے برملا اس بات کا اظہار کیا کہ انہوں نے ملک عزیز پاکستان کے وسیع تر قومی مفاد کے اندر جب ان کی تجویز کو تسلیم کیا گیا تو انہوں نے ان تمام چیزوں کو کھلے دل کے ساتھ تسلیم کیا اور انہوں نے واضح کیا کہ شرپسند عناصر، ریاست مخالف عناصر اور ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کے ساتھ جو نظریاتی اختلاف رکھنے والے یا ان کے خلاف مسلح جدوجہد کرنے والے جو عناصر ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے برملا اس بات کا اظہار کیا اور ہم اس کے اوپر انہیں بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ اب حکومت وسیع القلبی اور وسیع الظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس معاہدے پر عمل کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک لبیک کے حوالے سے بھی امید ہے کہ چونکہ قانونی تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے اور یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ تحریک لبیک کی قیادت کی رضامندی کے ساتھ ہوئی ہیں تو انشاءاللہ ان چیزوں کو بھی اس کے اوپر بھی ہمیں آسانی ملے گی اور ہمیں ریلیف ملے گا۔ تو ہم تمام لوگوں کا یہ مطالبہ بھی ہے اور اہل سنت کے ان بزرگ اکابرین کا یہ مطالبہ ہے کہ جس طرح انہوں نے یہ کردار ادا کیا اور ایک میجر بریک تھرو کروایا تو اس کے اوپر اب حکومت تحریک لبیک کے حوالہ سے اپنے نقطہ نظر کے اندر نرمی پیدا کرے اور انہوں نے جو اس بات کی وضاحت کر دی ہے اور یہ بتلایا ہے کہ دہشت گردی کے ساتھ، توڑ پھوڑ کے ساتھ اور اگر کسی عناصر نے توڑ پھوڑ کی ہے تو ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہونی چاہیے، ایسے عناصر کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کامیابی عطا فرمائی ہے اور یہ آپ تمام عوام اہل سنت اور پاکستان کی عوام کی دعاؤں سے ممکن ہوا ہے۔ ایک مرتبہ پھر آخر میں ملتمس ہوں کہ ان تمام بزرگوں کو اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اب میں تمام بزرگوں سے ملتمس ہوں کہ وہ چند لمحات کے لیے فردن تمام باتیں بیان فرما دیں اگر تو مناسب ہوگا۔ آپ بھی ہم کو مبارکباد پیش کر دیتے ہیں اور ہم ملتمس ہیں پیر صاحب قبلہ سے کہ آپ دعا فرما دیں، دعا خیر فرما دیں کہ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. توفنا مسلما والحكمة بالصالحين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته يا رب. بہت مبارک ہو جائے.